السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا کہ یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لی۔ راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 ہی درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملیں؟ اس نے کہا کہ 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی تھی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم دریا کیسے عبور کریں گے جبکہ یہاں کوئی کشتی بھی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم دریا کو عبور کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا کہ حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک بہول گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کی کھال کو ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں کے ساتھ جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور آپ جیسا استاد عنایت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے ایک بار پھر کہا کہ جناب روٹیاں صرف 2 ہی تھیں۔ دونوں راستہ چلتے گئے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا کہ حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ تینوں اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جاؤں۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر ایک کے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ایک ہی ساتھ مارے جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ایک ساتھی کو قتل کر دیں گے تو ہمارے حصے سونے کی ڈھیر اینٹ آ جائے گی۔ چنانچہ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلودہ روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں بھی زہریلے کھانے کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی ہی پڑی ہیں جبکہ اس کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تو میرے پیارے دیکھنے والوں، دنیا کی چاہت کرنے والا، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والا بالآخر اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ آپ جتنے مرضی پیسے کما لیں، جتنی مرضی دنیا جمع کر لیں، مگر آپ کو جانا خالی ہاتھ ہی پڑے گا۔ ایک ہی چیز آپ کے ساتھ جائے گی اور وہ ہوں گے آپ کے نیک اعمال، جسے ہم دنیا میں نظر انداز کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کا حافظ و نگہبان. السلام علیکم.